یہ ہمارے اسکول کے بچے تھے جو کہ پھر ٹائیگرز بنے، جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے، صرف انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، لیکن جب وہ پبلک کے اندر گئے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تو جو پبلسٹی ملی، اس پبلسٹی کی وجہ سے ہم آخر میں اتنا پیسہ اکٹھا کر سکے کہ پاکستان کا پہلا ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل بنا سکے، اور وہ ہاسپٹل جو آج تک 75% کینسر کے مریض ان کو مفت علاج کر رہا ہے، اور یاد رکھیں سب سے مہنگا کینسر کا علاج ہے۔ تو میں صرف اس لیے کر سکا کہ میرے ساتھ اسکول کے بچے ایک والنٹیئر فورس بنے، اور وہ جو ٹائیگر فورس تھی اس لیے کامیاب ہوئی۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ٹائیگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں، ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل وقت میں۔ تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے۔ ہم کیوں لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے، نوکریاں چلی گئی ہیں، وہ طبقہ جو کہ صرف دیہڑی دار تھے، جو گزارا کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے، وہ سب مشکل میں پڑ گئے۔ تو اس لیے جو ہم جب لاک ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور جو ہم SOPs یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے۔ تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ لہٰذا میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر، محلوں کے اندر، جدھر آپ کی لوکیشن ہے، آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے، آپ نے پبلسائز کرنا ہے کہ SOPs کیا ہیں۔ جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے، شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویح پڑھنے جانا ہے تو یا مسجدوں میں جانا ہے اپنے، تو وہ فاصلے رکھنے ہیں آپس میں، اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ والنٹیئرز کا، یہ ٹائیگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پہ عمل کرنا ہے، اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اس چیز پہ۔ حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں، تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کو آگاہ کرے گی۔ سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے، بھوک سے نہ مریں، تو ان کے لیے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں۔ اس بیلنس کے لیے آپ ٹائیگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویئرنیس کیمپین کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کن شرائط کے مطابق ہم لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں۔ دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، مسجدیں، ان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز، میں بھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کے ڈاکٹر ظفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ٹائیگرز بنے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں، یوٹیلیٹی سٹورز کی ذوالقرنین آپ کو بتائیں گے چیئرمین، کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ۔ میں چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے والنٹیئرز کے ساتھ، ٹائیگرز کے ساتھ، تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 چیز کہ ٹائیگر فورس ایک والنٹری فورس ہے، آپ نے کہیں پیسے اکٹھے نہیں کرنے، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کو کوئی تنخواہیں نہیں مل رہی، آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، اور آپ
جوائن کریں, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے. تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا 2 دن پہلے, وہ ہے کہ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کی رجسٹریشن کروانی ہے آپ نے. تو میں آپ جو یونین کونسل کا آفس ہوگا, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوگی, وہ اس آفس میں وہ ایک ڈیسک بنائے گی, اور ادھر آپ لوگوں کو رجسٹر کریں گے. جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, لوگ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے, وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں. اس لیے آپ میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا, تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رجسٹر کریں, اور پھر ہم ان کو ایک فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے, ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہیں, اور ان کے بعد وہی کیش ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش ٹرانسفرز کر رہے ہیں, اور پھر ان کو بھی آپ مانیٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں, آپ نے کہیں بھی ذخیرہ اندوزی دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں؟ یہ قانون کے خلاف ہے. آپ نے خود ایکشن نہیں لینا, آپ نے جا کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے, اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے. یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے, تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا. اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں آپ چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریفلی بتا دیں کہ آپ نے سیالکوٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے. سیالکوٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ 68% ٹائیگر فورس کے جو نوجوان تقریباً 20,000 وہاں سے رجسٹر ہوئے تھے, تو انہوں نے رسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں. ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرانک QR کوڈ آپ کو ID دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پہ, جو آپ نے سٹیزن پورٹل کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے. دوسرا, آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈپٹی کمشنر آفس سے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس سے تھرو ایپ جو سٹیزن پورٹل کی ہے, وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پہ پہنچنا ہے. مثلاً ہم نے 4-5 جو کام کیے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں, ایک 203 بیڈ کا فیلڈ ہاسپٹل آپریشنلائز کیا, اس کے لیے CM پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب تشریف لائے. 403 کے قریب جو ہیلتھ ورکر تھے سیالکوٹ سے جو رجسٹر ہوئے, جس میں 71 MBBS ڈاکٹر تھے, تو وہ ماشاءاللہ وہاں آئے, انہوں نے اپنی ہیلتھ کی سروسز جو ہیں وہاں آ کر MS جو ہیں ہاسپٹل کے, ان کے ساتھ سارا انہوں نے بات کی اور انہوں نے آغاز کر دیا. اسی طرح سیالکوٹ میں 3000 مساجد ہیں جس کے اوپر ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی SOPs کے لیے بھی ہیومن ریسورس درکار تھا.